ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں قریشی صاحب، آپ لاہور سے ہیں تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ شاید اس پہ کھل کے تبصرہ کریں۔ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں چلو کے پی کے اور بلوچستان کے علاقے تو پشتون علاقے تھے، وہ ان سے ملے ہوئے تھے، تو وہاں پہ اگر مہاجرین آئے وہاں پہ کیمپ بنائے گئے۔ یہ کراچی سے لے کر پورے سندھ کے اندر یہ جو لوگ پہنچے، کہیں پہ ان کو کس نے پہنچایا؟ اور پھر پنجاب کے اندر تو کوئی ہمیں افغان بستی نظر نہیں آئی، پنجاب کو پروٹیکٹ کیا گیا، باقی تینوں صوبوں کو اس انفلکسز کا شکار بنایا گیا۔ یہ کیا حکمت عملی ہے؟ یہ پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے حکمت عملی تھی، جس کی وجہ جو ہے صرف اور صرف جو ہے سندھ کا بالخصوص جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پیپلز پارٹی کا تھا۔ چاہے ایم کیو ایم کیوں بنی، یہاں پر جو ہے لسانی بنیادوں پر کیوں معاملات نہیں ہوئے، اگرچہ یہاں پر جو ہے تفرقہ بازی کی بنیاد پر پنجاب میں بھی معاملات چھیڑے گئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سندھ کے اندر تو لسانی بنیاد پر بھی پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اسی طرح جو ہے ڈیموگرافک جو ہے انفلوئنس لینے کے لیے اتنا زیادہ انفلکس کرایا گیا تھا کہ سندھیوں کی اکثریت جو ہے پہلے کراچی اور دیگر حیدرآباد جیسے شہروں میں کم ہو، اور بعد ازاں جو ہے آج بھی دیکھیے کہ جس طرح مدارس جو ہیں وہاں پر انٹیریئر سندھ میں بنائے گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، یہ آپ دیکھیے گا، خدا نہ کرے، اللہ کرے کہ میری بات غلط ثابت ہو، لیکن یہ پاکستان کے لیے کچھ ایسے ہنٹ ہیں، ایسے انڈیکیشن ہیں کہ لیکن قریشی صاحب اب پروگرام تھوڑا ہے تو اپنا پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں، پوائنٹ وائز۔ اب یہ مجھے کل پرسوں بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، یہ ایک پالیسی ایشو ہے، وہ پالیسی ایشو ایک نگراں حکومت اتنا بڑا پالیسی جی میں اسی پہ آنا چاہتا تھا کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے جس کے کانسیکوینسز ہوں گے، جس کے ریپرکشن ہوں گے، جس میں کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی ہوٹل میں جا کے آپ اور میں ٹھہریں گے تو ہمیں رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے فارنرز ایکٹ کے تحت، اور وہ ہوٹل جو ہے ہمارے فوٹو کاپی لیتا ہے شناختی کارڈ کی اور متعلقہ پولیس اسٹیشن کو بھیجتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ معاملات اتنے زیادہ جو ہیں غلط طریقے سے دیکھے گئے ہیں کہ اس کے اندر عالمی سطح پہ آپ کو پرابلم ہوگا۔ نیچرلائزیشن کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ جس دھرتی پہ پیدا ہو جائے اس کی قدرتاً شہریت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں صورتحال اتنی کوئی چونکہ پراپرلی کام ہی نہیں ہوا، یہ سارا کچھ سیاسی طور پہ ہوا، اور آج بھی یہ سیاسی طور پہ اس طرح ہوا ہے کہ نگران حکومت یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ایپیکس کمیٹیوں کا کام نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا، سینٹ کا کام ہے کہ یہ اس پہ پالیسی سازی کریں جہاں سب کو نمائندگی حاصل ہو،